السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی جو کہ عالم ہے، اس نے ایک سوال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور دوسری طرف وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو جب میں ذکر شروع کرتا ہوں کہیں چلتے پھرتے تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میں درود شریف کیوں نہ پڑھوں، اور جب میں درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں تو قرآن پاک کی آیت کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اس میں تو اللہ پاک نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے۔ اور اس عالم نے یہ بھی کہا کہ درود شریف پڑھتے وقت مجھے سامنے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو کہ میرا ذکر کیوں نہیں کرتے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کیوں نہیں پڑھتا۔ تو اس شش و پنج میں مبتلا ہوں، میں کیا کروں؟ جو حدیث مبارک اس نے جس کا حوالہ دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کم اجعل لک من صلاتی، میرے پاس جو فرصت ہے، خالی وقت ہے، میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار درود شریف پڑھوں، یعنی کتنا حصہ آپ کے صلاۃ کے لیے مختص کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تو چاہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے فارغ وقت کا ایک ثلث یعنی ایک تہائی آپ کی صلاۃ کے لیے مختص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہوگا۔ اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں نصف یعنی آدھا حصہ آپ کی صلاۃ کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہوگا۔ پھر صحابی نے ثلثان کہا کہ 2/3 2/3 حصہ میں آپ کے لیے اور آپ کے اوپر صلاۃ بھیجنے کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو جب صحابی کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کا کہہ رہے ہیں، تو پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جتنا فارغ وقت ہے میں وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تیری ساری حاجتیں پوری ہوگی، اور تیری جو ہموم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ اس کی کفایت کرے گا۔ تو حدیث اس نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے اس کو عرض کیا کہ یہ جو خیال آتا ہے یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ تجھے ایک عمل کے لیے چھوڑ دے نہ دوسرے عمل کے لیے۔ جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو یہ خیال آنا کہ میں درود شریف پڑھوں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر چھوڑ دیں، اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ آپ ذکر شروع کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو کہ میں اس پر یہ عمل روک دوں کہ یہ نہ کرو، یہ تو چھوڑ دے گا نہیں۔ اس کے لیے یہ حربہ وہ استعمال کرتا ہے کہ آپ کو ایک کام سے نکال کر دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے نکل آئے اور دوسرا شروع نہ کرے تو بیچ میں رہ جائے گا۔ جس طریقے سے عموماً آج کل عام لوگوں کے ساتھ ساتھیوں کے حالات جو آتے ہیں، اس میں یہی آتا ہے کہ ایک عمل سے اٹھا دیا اور دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے کسی دنیاوی کام میں لگا دیا، تو دونوں عمل سے وہ ساتھی رہ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور جب آپ درود شریف شروع کریں تو درود شریف ہی پڑھیں، اور جب ذکر شروع کریں تو ذکر ہی پڑھیں، ذکر ہی کرتے رہیں۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا اور یہ اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ درود شریف میں کیا چیز ہے، وہ تو اللہ جل شانہ کا ذکر ہی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ صلاۃ نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ جس طریقے سے ہم اس کو درود اور صلاۃ کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اللہ جل جلالہ سے سوال کرنا ہے اور اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا اور سوال اللہ سے کیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تحمید اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اللہ کا ذکر ہے، تکبیر اللہ کا ذکر ہے، تحلیل اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک سے مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ براہ راست کوئی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، ہاں درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ آپ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ رحمتوں کا نزول اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی شیطان آدمی کو ایک عمل سے نکال کر وہ اس سے نکال دیتا ہے اور اس کو دوسرے عمل کا جھانسا تو دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کو کسی اور شغل میں لگا دیتا ہے، اس کے دماغ کو کسی اور طرف پھیرتا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں عملوں سے رہ جائے۔ اس لیے شیطان کی بات نہ مانی جائے، اور جو اچھا عمل آپ نے شروع کیا ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، وہ درود شریف ہو، وہ دعا ہو، تو آپ اس میں مشغول رہیے، بیچ میں یہ وسوسہ آنے سے اس عمل کو چھوڑیے نہیں۔ ہاں جتنے تک آپ نے ارادہ کیا ہے وہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ دوسرا عمل شروع کرے تو ٹھیک ہے۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت، نیت میں یہ بات آئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کروں، یہ خیال آیا تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجئے۔ اب قرآن پاک کو مصحف کو اٹھانے سے پہلے دل میں خیال آیا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیے، تو اب نہیں، اب قرآن پاک کی تلاوت ہی کریں۔ اس وقت یہ خیال آیا کہ درود شریف پڑھیے، تو نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کیجیے۔ ہاں وہ دوسری بات ہے کہ جو وقتی اعمال ہیں، مثلا آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز ہی پہلے مقدم ہے، یا پھر یہ ہے کہ نوافل ہیں، مندوبات ہیں لیکن اوقات کے ساتھ مختص ہیں، مثلا اشراق کا وقت ہے تو اس وقت دل میں کسی اور عمل کا خیال آتا ہے تو آپ اشراق ہی کی نماز پڑھیں، اور تہجد کا وقت ہے، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ تلاوت کروں تو آپ تہجد ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ وقتی عمل ہے، اور وقت نکل جانے کے بعد یہ عمل آپ اس وقت نہیں کر سکتے۔ مثلا تہجد کے وقت جب آپ تلاوت شروع کریں گے اور فجر طلوع ہوا تو پھر اس کے بعد آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو عمل شروع کریں تو اس کو آخر تک پہنچائے، پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کریں۔